صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سیاہ فام غلام، اس میں شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 12 معجزات کا بیان ہے۔ سیاہ فام غلام کیسے نورانی چہرے والا ہو گیا، اس رسالے کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرنا کیسا ہے، یہ بھی اس میں لکھا ہے۔ ہاتھ ملانے کے 14 مدنی پھول بھی ہیں، جو درود پاک کی فضیلت مشکاۃ شریف کے حوالے سے حدیث نمبر 928 لکھی ہے، وہ سنیے۔ امام الصابرین سید الشاکرین سلطان المتوکلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد علیہ السلام، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے، میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ مفتی صاحب احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مرآت جلد 2 صفحہ 102 پر لکھتے ہیں، رب کے سلام بھیجنے سے مراد یا تو بذریعہ ملائکہ اس سے سلام کہلوانا ہے، یا آفتوں اور مصیبتوں سے سلامت رکھنا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صفر المظفر وہ مبارک مہینہ ہے جس میں 25 تاریخ کو سید اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ 14ویں صدی کے مجدد ہیں آپ، حافظ قرآن، عالم دین، مفتی، با کرامت ولی اللہ، اور آپ مفتی، آپ کے والد صاحب مفتی، آپ کے دادا مفتی، عالموں کا گھرانہ، الحمدللہ۔ آپ کی یاد میں مدنی چینل کی خصوصی نشریات کا سلسلہ ہے، اسی میں رضا کی زبان تمہارے لیے یہ سلسلہ ہے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجئے، آپ شرکت کیجئے، انشاءاللہ خوب خوب اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اس سلسلے میں سید اعلیٰ حضرت کے جو کلام کے مقطع ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ آج آپ کو اعلیٰ حضرت کی خواہش کیا ہے یہ میں پیش کرتا ہوں، سنیے۔ سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب اور رضا، سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب اور رضا، سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب اور رضا، خواہش دیہی میں قیصر، خواہش دیہی میں قیصر، شوق تخت جم نہیں، خواہش دیہی میں قیصر، شوق تخت جم نہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنی عشق بھری خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوار کا سایہ ہو، آپ کے در کی خاک ہو یا رب، اور رضا ہو۔ مجھے خواہش نہیں دہیم قیصر کی، تخت جم کا شوق نہیں ہے، یہ خواہش ہے دہیم قیصر۔ دہیم قیصر کیا ہے؟ روم کے بادشاہ کا شاہی تاج اور تخت جم، ایرانی بادشاہ جمشید، اس کا قیمتی تخت مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے شاہ روم کا شاہی تاج، اس کی خواہش نہیں ہے۔ خواہش کیا ہے؟ سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب اور رضا، سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب اور رضا، خواہش دیہی میں قیصر، خواہش دیہی میں قیصر، شوق تخت جم نہیں۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، سبحان اللہ۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں یہ سر ہو اور وہ خاک در، وہ خاک در ہو اور یہ سر، رضا وہ بھی اگر چاہیں تو اب دل میں یہ ٹھانی۔ اعلیٰ حضرت کی خواہش کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہ محبوب کے دیوارے پر انوار کا سایہ مل جائے، آپ کے در دولت کی خاک نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ قیصر کون تھا؟ ملک روم کا بادشاہ، نام اس کا قیصر تھا، نان مسلم، بہت بڑی سلطنت کا مالک۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نیکی کی دعوت پر مشتمل، اسلام قبول کرنے کی دعوت پر مشتمل خط لکھا، مکتوب لکھا، لیکن اس بدنصیب نے اسلام قبول نہیں کیا۔ بہت سارے بیچارے وہ نام قیصر رکھ لیتے ہیں، ارے بھائی مسلمانوں والا نام رکھو یار، جمشید بھی نام ہوتے ہیں۔ اب دارالفتہ سے رجوع کرنا چاہیے کہ نام رکھنا کیسا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیصر کو خط لکھا تھا، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ مقدس خط لے کر گئے تھے، بصرہ تشریف لے گئے اور قیصر روم کے گورنر حارث غسانی کو دیا، اور اس نے نامہ مبارک کو بیت المقدس میں بھیج دیا، کیونکہ ہرقل جو تھا ان دنوں بیت المقدس کے دورے پر آیا ہوا تھا، اور انہی دنوں اتفاق سے ابو سفیان و عرب کے کچھ دوسرے تاجر وہاں تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، تو قیصر بڑے تم تراک کے ساتھ دربار کو منعقد کر کے سر پر شاہی تاج پہن کر بیٹھا، اور پھر ابو سفیان سے وہ پوچھا گیا، مکالمہ ہوا، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت کچھ پوچھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کے بارے میں پوچھا۔ ابھی ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ جب سب کچھ ہو گیا تو قیصر روم نے کیا کہا؟ اس نے کہا تم نے جو کچھ کہا اگر یہ صحیح ہے تو ان قریب وہ اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے جہاں اس وقت میرے قدم ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ایک رسول کا ظہور ہونے والا ہے، مگر میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ رسول تم عربوں میں سے ہوگا۔ اگر میں یہ جان لیتا کہ میں ان کی بارگاہ میں پہنچ سکوں گا تو میں تکلیف اٹھا کر وہاں تک پہنچتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کا پاؤں دھوتا۔ قیصر نے اپنی اس تقریر کے بعد حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا جائے۔ اس کی عبارت یہ تھی، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے،
یہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی، اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں، اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا، پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ بہرحال اس نے یہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ ہے، اور سیرت مصطفیٰ جو کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ، وہاں سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس واقعے کو تفصیلاً پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کیسر توریت اور انجیل کا ماہر تھا، علوم نجوم بھی جانتا تھا، اسے پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہو گیا تھا سن کر، مگر سلطنت کی حرص اور ہوس نے جو آندھیاں چلائیں، اس سے اس چراغ ہدایت کو ختم کر دیا، اور یہ بدنصیب اسلام کی دولت سے محروم رہ گیا۔ تو بہرحال اس کا جو شاہی تاج تھا وہ بہت عالیشان ہوا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی مجھے خواہش ہی نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے تخت جم یعنی جمشید بادشاہ کا تخت چاہیے۔ وہ تخت کیسا ہوتا تھا سنیں۔ ایران کے بادشاہ کسرا نے جب ساری دنیا کا بیشتر حصہ فتح کر لیا، اپنی شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے تخت بنایا۔ لمبائی 170 ہاتھ، چوڑائی 110 ہاتھ، تخت پر 53 من 23 سیر سونا لگا تھا۔ 53 من 23 سیر سونا اس تخت پر لگا تھا۔ 1,40,000 چاندی کی کیلیں اس پر لگائی گئی تھی، اور ان کیلوں کا مجموعی وزن تھا 1230 من۔ 2.5 من وزنی تاج اس پر زنجیر سے بندھا ہوا ٹکا رہتا تھا، جس پر سر دے کر وہ ایرانی بادشاہ بیٹھتا تھا، تاکہ لوگوں پر ظاہر ہو کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک زمانے میں وہ تخت اٹھا کر مدینہ منورہ لایا گیا، زادہ اللہ شرفا و تعظیما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیا کہ اس تخت کا کیا کیا جائے، تو کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس تخت کو یادگار نشانی کے طور پر رکھ دیا جائے، اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا یہ عیاشی کی نشانیاں ہیں، مسلمان عیاش نہیں ہوتے، اس تخت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیا جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مشورے پر عمل کیا اور تخت کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دی۔ اللہ اکبر۔ سچے عاشق رسول ہوتے ہیں نا، ان کو تاج و تخت سے غرض نہیں ہوتی۔ وہ کتنی پیاری بات امیر اہل سنت فرماتے ہیں ایک شعر کے ذریعے، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ عالم مدینہ، بڑے زبردست عاشق رسول، ایک دن ان کے پاس خلیفہ وقت کا خاص وزیر آیا اور بہت ہی قیمتی نذرانہ پیش کیا، اور عرض کی حضرت خلیفہ کی خواہش ہے کہ آپ بغداد آ جائیں اور وہاں شاہی دربار کو رونق بخشیں اور ہمیں اپنی علمی فیوز و برکات سے نوازیں، اور بہت بڑے معاوضے کی پیشکش کی۔ تو حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیاوی دولت خلیفہ وقت کی دعوت کو رد کرتے ہوئے پتہ کیا کہا؟ بغداد جانا تو دور، اگر مجھے ایک دن بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارکہ نظر نواز نہ ہو تو دل پر قیامت سی گزر جاتی ہے۔ اے ربی، خلیفہ سے کہہ دینا مالک مدینہ منورہ کی خاک پاک کے ایک ذرے کے بدلے ساری دنیا کی دولت ٹھکرا دینے کا جذبہ رکھتا ہے، مگر مدینے کی جدائی میں ایک پل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔
ہم مدینے سے باہر نہیں نکلتے تھے کہیں کہ کہیں مدینے سے باہر موت واقع نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت کتنی عشق بھری خواہش رکھتے ہیں، سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب اور رضا، سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب اور رضا، خواہش دہی میں قیصر، خواہش دہی میں قیصر، شوق تخت جم نہیں، خواہش دہی میں قیصر، شوق تخت جم نہیں۔ اب جو سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے زبردست مدنی پھول ہے کہ جو مال کے متوالے ہیں اور کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے مال کے متوالے ہیں کہ دین کی خدمت کا موقع نہیں ملتا، دنیاوی جھوٹی عزتوں کے چکر میں جو پڑے ہوئے، ہائے دنیا ہوئے دنیا، مال بڑھانے کے ہی خواب نظر آتے ہیں، جاگتے سوتے بس یہی دھن ہے کہ بس کچھ مال جمع ہو جائے۔ اللہ اکبر، کاش ہم صاحب حسن اعمال بن جائیں، ہم اچھے اعمال والے بن جائیں۔ مال کا ہے آخرت میں کام کیا، پیش آئے گا نہ رب ذوالجلال۔ اللہ کی بارگاہ میں مال تھوڑی کام آئے گا، اس کی رحمت کام آئے گی، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کے صدقے میں ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، مال و دولت کی محبت نکال دے، اور اپنے محبوب کی سچی محبت ہمیں عطا فرما دے۔ آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے